یہ سوچیے گا ضرور، دیکھیے گا ضرور، اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ آپ کی زندگی میں جینے کا کوئی مقصد ہے؟ آپ کے وجود سے کسی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کا اپنا اخروی فائدہ، آپ کی موجودگی سے دوسروں کا فائدہ؟ نہیں تو ابھی سے کوئی ایسی مصروفیت، کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسا کام شروع کر لیں جس سے آپ کا اور دوسروں کا، دنیا آخرت کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، ضرور فائدہ ہو۔ ضروری نہیں کہ مال سے، نیک خواہشات سے، سہولیات سے، اختیارات سے، آپ علم سے، عمل سے، ہاتھ پکڑنے سے، ساتھ چلنے سے، حتیٰ کہ میڈیا کے دور میں تو میڈیا پر ایون اچھے کام کو سپورٹ کرنے سے، ایون دوسروں تک پہنچانے سے، ایک اچھا مثبت پیغام لکھنے سے آپ عظیم کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں رکوں گی اور مبارک دوں گی ان بہنوں کو، اللہ اکبر، کہ جن سے کوئی ذاتی پہچان نہیں، مگر دیکھتی ہوں کہ کوئی عائشہ ہے، دیکھتی ہوں کہ کوئی فاطمہ ہے، اور بھی بہت سارے نام، کہ یہ دو نام تو بڑے عظیم ہیں۔ اور ایسی بہنیں، کیا میں ادھر کوئی پوسٹ شیئر کرتی ہوں اور ادھر سے ان کا کلک مسٹ ہوتا ہے، شیئر کا کلک، کمنٹ کا کلک، لائک کا کلک، ذاتی کوئی پہچان نہیں، کوئی ملاقات نہیں، شاید نام بھی فرضی ہوں، لیکن روحوں کا ملاپ اور ملاقات ضرور ہے۔ وہ سب اس ادارے کی تعمیر میں شامل ہیں جن کا بے شک مال نہیں لیکن نیک خواہشات ہیں، اتنی کہ اس ادارے کی وہ بیرونی آہنی دیوار ہیں، مدافعاتی نظام ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا مورچہ سنبھالا ہوا ہے، ایک محاذ ہے، اس پر یہ مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ لگتا نہیں کہ اتنی رنگا رنگ ننگ دھڑنگ میں وہ کون ہیں جو اس درد کو پہچانتے ہیں، جنہیں اس امت کو لگنے والے ناسور، کینسر اور دیمک کی پہچان ہے، جو امت میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ ہی ہمیں متحد کرے، بنیان مرصوص بنائے کہ ہم اس مرض کو پہچانیں، بیماری کی تشخیص کریں اور اس کے علاج کے لیے یہ ادارہ بنائیں، وگرنہ تو نام اقرا ہے اور کام الامان، لیبل تو جناح کا ہے، علم تو اسلام کا ہے۔ ملک پاکستان میں، شہر اسلام آباد میں کالج، یونیورسٹیز، کلبز اور ریمبو ہاؤسز بن چکے ہیں۔ کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو اس کا درد محسوس ہو رہا ہے؟ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو اقرا کی، جو جناح کی، جو پاکستان کی، جو اسلام کی حقیقی ترجمانی ہو۔ سودا مہنگا نہیں ہے، کام مشکل نہیں ہے، واللہ صرف ایک اینٹ ہم اپنی کل آبادی دیکھیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج تو بچہ بھی 12 روپے نہیں لیتا، یہاں لگنے والی ایک اینٹ صرف 12 روپے کی ہے۔ پاکستان کی کل آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے، جسٹ امیجن، اور ہمیں صرف 50 لاکھ ہی اینٹیں چاہیے، پھر اسی حساب سے ریت، سیمنٹ، بجری، سریا اور مزدوری۔ بس محنت کرنی ہے، عزم بلند ہو، جینے کا کوئی مقصد ہو، اصلاح معاشرہ ہو، دنیا کو جنت بنانا اور حقیقی جنت کو پانا ہو۔ کب تک ایسے تعلیمی نظام کو برا کہتے رہیں گے؟ کیا اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالیں گے؟ آخر کب تک آپ اپنی نسلوں کو یوں بگڑتا اور ڈوبتا ہی دیکھتے رہیں گے؟ انہیں بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے اپنے حصے کی صحیح کاوش نہیں کریں گے۔ میں کہتی ہوں کہ ان تعلیمی اداروں کو آپ ایسے فیس ہی بھرتے رہیں گے، منتھلی، ایئرلی، اپنے آپ کو بیچ کے، جائیداد بیچ کے، خون پسینہ نکال کے، یا پھر ایک بار مل کر ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنا لیں گے کہ جہاں دین اور دنیا، دنیا اور آخرت، جہاں ترقی اور نجات، علم اور روزگار اکٹھے ہو دستیاب، تو آئیے سکلز کی تعمیر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.